بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان سابق شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو پچھلے چند گھنٹوں میں ہیں اسے آگاہ کرتے ہیں. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا. وزیر خارجہ سابق اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین سینئر موسٹ لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا, اس میں نے ساری ڈیٹیلز کچھ شیئر کی ہیں, لیکن اب کچھ اور مزید ایکسکلوسیو آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ آخر شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیوں کرنا پڑا. کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں باقاعدہ کمپین لانچ کی گئی تھی چند دن پہلے, اور اس کی وجہ کیا تھی, اور کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے شاہ محمود قریشی صاحب غداری کریں گے, پارٹی سے بغاوت کریں گے اور وہ الگ ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہے باقاعدہ طور پہ. اور پھر یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کو دھوکہ دیں گے, یہ پچھلے 3-4 دن سے یہ ماحول بنایا جا رہا تھا, 4 دن سے کم از کم. اور یہ کیوں بنایا جا رہا تھا, باقاعدہ طور پہ اس کی وجوہات ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں تو پہلے سے پتہ تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سابق ان پہ کام ہو رہا ہے. ان کو کچھ کہا گیا تھا, ان کو کچھ اسکرپٹ دیا گیا تھا کہ آپ یہ اسکرپٹ پڑھ دیں, اور فرمائش یہ تھی, خواہش یہ تھی, ایک خواہش ان سے کی گئی تھی, لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں. پہلے ذرا سنیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے ذرا مندرجات سن لیجیں. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف مشترکہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اور مشترکہ طور پہ, اور یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے 15 اگست کو. تو 15 اگست کو یہ ایف آئی آر درج کر کے رکھی ہوئی ہے, اور آج گرفتار کیا گیا ہے, یعنی کہ تقریباً 4 دن بعد 19 تاریخ کو. اور یہ 4 دن کیا کیا جاتا رہا, 4 دن کس بات کا انتظار کیا جاتا رہا, اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سابق جو ہیں ان کو کیا کہا گیا تھا 14 اگست کے موقع پہ, کہا گیا تھا کہ جی آپ 14 اگست کو یوم آزادی کی جگہ پہ آپ یوم آزادی منائیں پی ٹی آئی سے, آپ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے الگ کر لیں اور آزاد ہو جائیں, تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. 14 اگست کو کافی تیاریاں کی گئی تھیں, اور 14 اگست کی کافی خوشخبری دینی تھی, تاکہ جیسے ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا تو نگراں حکومت کے آتے ہی, کیونکہ نگراں حکومت بھی آپ کو پتہ ہے نگراں وزیر اعظم 14 تاریخ کو آئے ہیں, تو اسی دن ہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے, یہ سابق وزیر خارجہ, ان سے یہ فرمائش کی گئی تھی تاکہ سلامی دی جائے. کاکڑ حکومت کو ایک بہت بڑی وکٹ گر گئی, اور کہا بھی جا رہا تھا کہ بہت بڑی پریس کانفرنس کا انتظار ہے, اور پریس کانفرنس ہونے والی ہے, اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن 14 اگست گزر گیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا ثابت کیا. چودھری پرویز الہی صاحب پہ بھی یہی شک کیا جا رہا تھا, اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی لوگ عمران خان صاحب کو یہی بتاتے تھے کہ جناب یہ آپ کو چھوڑ دیں گے. مونے صلاحی کے بارے میں بتاتے تھے یہ آپ کو چھوڑ دیں گے, یہ خاص مشن کے تحت آئے ہیں, یہ مال بنا رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. اور جتنے بھی مشورے چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو دیے اس وقت, وہ سارے کے سارے درست ثابت ہوئے, اور جنہوں نے مشورے غلط دیے اور وہ سارے چھوڑ کے بھی چلے گئے. اور چودھری پرویز الہی صاحب ابھی تک جیل میں پابند سلاسل ہیں, ان کی پوری فیملی زیر عتاب ہے, خواتین زیر عتاب ہیں, اور مونس جو ہے وہ بیرون ملک ہے اور وہ بھی زیر عتاب ہیں. اب آتے ہیں جی, یہ کیا گیا تھا, اب مشترکہ ایف آئی آر ہے. یہی بات شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بھی کہی جا رہی تھی کہ یہ بھی جی ایک وہ لگائیں گے, پیٹھ پیچھے چھرا گھونپیں گے, اور یہ عمران خان صاحب کو دھوکہ دیں گے. لیکن پہلے بھی جب آزاد ہو کے آئے تو وہ سیدھے اسد عمر صاحب جب ریلیز ہوئے تھے تو ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی تھی, اور ان کا انٹریکشن عمران خان صاحب سے نہیں ہوا سوائے کورٹ روم کے. اور جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب جب رہا ہو کے آئے تو وہ سیدھے گئے تھے, عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اور بعد میں بھی ملاقات ہوتی رہی, اور کور کمیٹی کے اجلاس بھی وہ کرتے رہے. اور کل انہوں نے غیر ملکی سفیروں کو بھی عمران خان صاحب کے بارے میں اور اپنی پارٹی کے بارے میں جو ظلم ہو رہا ہے, غیر انسانی سلوک ہو رہے ہیں, بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, ان سارے کے بارے میں آگاہ کیا تھا. تو لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بھی ان لوگوں کی رائے بالکل غلط ثابت ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ سارا کے سارا نورا کشتی ہے اور ان کو کیوں آزاد پھر رہے ہیں. تو اسد عمر صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا, لیکن وہ ابھی تک محفوظ ہیں, محفوظ ہی رہنا چاہیے جی. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ ایف آئی آر جوائنٹلی درج کی, اور ایف آئی آر کے مدعی ہیں جی سیکرٹری داخلہ کھوکھر صاحب. کھوکھر صاحب سیکرٹری داخلہ جو ہیں وہ اس ایف آئی آر کے مدعی بنے ہیں, سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے, اور ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے دونوں کو جی. اور
आजम खान और असद उमर का तज़किरा इस तरीके से किया गया है, ये साइफर के बारे में है, साइफर से रिलेटेड है जी जो है FIR। तो आजम खान साहब और असद उमर साहब का भी तज़किरा है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक किसी किस्म की, यानी कि उनको बस्ता अलफ में नहीं रखा बल्कि बस्ता बे में रखा है नीचे जाके, ताकि बवक्त ज़रूरत जब काम ज़रूरत आएगी तो हम इनको भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो लिहाजा इनके बारे में ये हुआ जी। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा गया जी हक़ाइक़ जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किए हैं साइफर के, और साइफर को अपने ज़ाती मफादात और मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और दूसरी बात यह है कि 28 मार्च का हवाला दिया है कि 28 मार्च को मनी गाला इजलास में साइफर के मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश तैयार की गई, और साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने रियासती मफादात को ख़तरे में डाला। ये तो भाई ये देखें 15 तारीख को इधर FIR दर्ज हुई, मेरा उससे पिछले वाला व्लॉग ज़रा सुन लीजिएगा, जिसमें जॉन बोल्टन जो हैं, जॉन बोल्टन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ट्रंप के, प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो अब डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाइडन इंतज़ामिया ने बहुत परले दर्जे का एक अपनी अमेरिका की खारजा पॉलिसी का भुरकस निकाल दिया, सत्यानाश कर दिया है। और उन्होंने कहा कि ये इतना भोंडा इकदाम किया गया है, जो साइफर में जो डोनाल्ड ने ज़ुबान इस्तेमाल की और जिस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट किया गया और इमरान खान साहब को, और जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वहाँ पे जो मसाइल पैदा हो गए हैं और एक अमेरिका के खिलाफ वहाँ पे पब्लिक में एक रिएक्शन पैदा हो चुका है। तो वो उधर बाइडन इंतज़ामिया के खिलाफ, प्रेसिडेंट बाइडन की पॉलिसियों के खिलाफ वो कहते हैं इसका जायज़ा लें, ये सारे के सारे मामले का। ये जॉन बोल्टन कह रहे हैं, और इधर कह रहे हैं कि रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाया, उधर वो कह रहे हैं कि हमारे रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाया, इधर ये कह रहे हैं कि हमारे रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाया। जबकि भाई 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए और दोनों कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में ये सारी बात हुई। तो अब पहले था कि साइफर गुम गया, जब पता चला कि साइफर तो नहीं गुमा, साइफर तो ओरिजिनल जो है वो तो गुम सकता ही नहीं, वो तो सर्कुलेट होता ही नहीं है, तो वो भी चीज सामने आ गई। बहरहाल तो ये आ गया जी, उन्होंने कहा जी मज़मूम मकासद के लिए साइफर के मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया, अब वो गुमने वाली बात भी खत्म हो गई है। और 28 मार्च का भी हो गया। उसके बाद कहते हैं जी कि इस्तेमाल की साजिश की गई और साबिक वज़ीर आज़म ने आज़म खान को साइफर के मंदरजात में हेर फेर करने को कहा। हेर फेर कैसे हो सकता है, वो तो दफ्तर खारजा से आए थे मिनट्स, और उसका एक लुब्बे लुबाब जो है वो तो उधर से आया था, तो आज़म खान ने क्या खुर्द-बुर्द करनी थी उसमें, और उसमें ऐसा कौन सा खुर्द-बुर्द करने वाली चीज़ थी जी। साइफर के मंदरजात में हेर फेर करने को कहा। साबिक वज़ीर आज़म ने PM ऑफिस भेजी गई साइफर की कापी जानकर अपने पास रखी, और साइफर की कापी इस वक्त भी साबिक वज़ीर आज़म के पास है। तो ये साइफर की कॉपी तो नहीं है ना जी, और वो मिनट्स हो सकते हैं, और मिनट्स के अलावा वो कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कॉपी है। और जबकि intercept.com के पास जो कॉपी है वो भी उन्होंने बता दिया कि हमें तो एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल ने दी है, और इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने नहीं दी। अच्छा जी, ये तो होगी FIR। अब ये हुई है 15 तारीख को, सेक्रेटरी दाखिला करवा रहे हैं। 14 तारीख तक तवक्को थी कि केयर टेकर सेटअप, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हल्फ उठाएंगे, उसी दिन ही शाह महमूद कुरैशी साहब अपने आप को डिसएसोसिएट कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का चर्चा किया गया, लेकिन 19 तारीख आ गई और उन्होंने नहीं किया। बल्कि कल जो एक्टिविटी शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो गैर मुल्की सफारतकारों को इन्फॉर्म किया, और फिर आज जो किया गया वो सबके सामने है, और एक दिन बाद ही ये काम हो गया। इस दौरान इमरान खान साहब को जो कहा गया, उधर जेल में भी इमरान खान साहब को ये कहा गया कि जनाब मामला जो हैं आपके हाथ से निकल सकते हैं, और उधर भी उनको भी यही बात कही गई कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। जेल में भी ये कहा गया। आजकल में बस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उनको भी उधर कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने भी इसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब बुशरा बीबी उनसे मुलाकात करके आई और फिर एडवोकेट मिल के आए, उनकी तरफ से भी जो मैसेजेस आए उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात करते। लिहाजा और PTI चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जी जो साइफर गुमशुदगी के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसमें ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब आते हैं सूरत हाल कि इमरान खान साहब
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے تو بندے نہیں ٹوٹ رہے. عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے دیکھ لیا, کوئی بندہ نہیں ٹوٹا. اور ادھر عمر ایوب صاحب نے بھی بتا دیا کہ کتنا ظلم و ستم کیا گیا, تمام رہنماؤں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو باہر ہیں, جو روپوش ہیں, اور ان کے خلاف انضباطی کارروائی, انتقامی کارروائی, سب کچھ ہو رہا ہے. ان کی پراپرٹیز ضبط کی جا رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو جو قیدی نمبر 804, ان کو جیل میں یہ مس انفارمیشن, فیک نیوز یہ دی گئی کہ جناب باہر تو ظاہر ہے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اور باہر سے کوئی معاملہ نہیں ہے. 15 دنوں میں صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور وہ بھی ایک دفعہ ایک وکیل کے ساتھ, دوسری دفعہ دوسرے وکیل کے ساتھ, تاکہ تسلسل نہ رہے. اور اسی طریقے سے بشرا بی بی کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئیں, تو ان کو بھی کوشش کی گئی. پھر ان کو جو تنگ کیا گیا جیل میں, ابھی تک کیا گیا ہے. اپڈیٹس میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتا دوں گا کہ کیا ہے جیل کی صورتحال. لیکن ان کو مہا تنگ کیا گیا, اور شیونگ کٹ تک نہیں دی گئی, اور شیونگ باکس تک نہیں گیا, شیشہ نہیں دیا گیا. یہ سارے کے سارے جو وہ ایک الگ داستان ہے. تو یہ جب صورتحال ہو گئی جی, ادھر سے عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے, اور باہر سے شاہ محمود قریشی صاحب نہیں ٹوٹے. اور اس کے بعد پھر کل ایک باقاعدہ خبر چلوائی گئی کہ جو پچھلے ولاگ میں چلائی گئی جناب کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں آپس میں دست و گریباں ہوں گے, وہ غلط خبر. تو یہ ساری باتیں شاہ محمود قریشی صاحب آہستہ آہستہ آگے کر رہے تھے, اور معاملات کو آگے لے کے چل رہے تھے, کیونکہ وہ وزیر خارجہ ہیں, اور ان کے بیرون دنیا کے ساتھ, کیونکہ وہ 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, 4.25 سال یہ, اور پچھلا ٹینور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, 2 دفعہ رہ چکے ہیں, اور ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے باہر کی دنیا میں, اور باہر کے غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ, پھر فارن آفس میں, یہ ساری چیزیں. اور وہ ایسا کوئی ان پہ ہے بھی نہیں کہ وہ کوئی ایسی لوز بال کروائیں گے, تو پورے سوچ سمجھ کے یہ سارا کام کیا گیا. تو بالآخر اب یہ کیا گیا, اور سرفراز بگٹی صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ جناب ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا. ہوا یہ ہے کہ اب چلیں خیبر پختونخوا میں نوشہرہ میں جو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی آج پہلا جلسہ تھا, وہ ہو گیا ٹھوس, اور وہ پورے خیبر پختونخوا کا پہلا ایک لانچنگ سیریمنی آج کی گئی. پہلے تو شادی حال میں تقریبات ہوتی ہیں, تو آج ان کا تھا جی کہ ہم یہ طاقت کا مظاہرہ, سیاسی قوت کا اور عوامی قوت کا مظاہرہ کریں گے. وہ معاملہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اور وہاں پہ چند 100 سے زیادہ لوگ نہیں آئے, اور جو میکسیمم تعداد جو لوگوں کو بتائی گئی, یعنی کہ جو انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں, وہ اس میں ملٹری بھی ہیں اور سول انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں, ان ساروں نے بتایا جی کہ تعداد جو ہے وہ 2500 سے 3200 کے درمیان ہے. جو میکسیمم نمبر ہے وہ 3200 ہے, اور جو کم از کم نمبر ہے وہ 2500 تعداد, یہ آفیشیل جو بتا رہا ہوں ان کی ہے. باقی گاڑیاں, رکشے, ٹانگیں, سائیکلیں وہ بے شمار تھیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اسی لیے وہ لیٹ کیا گیا تاکہ اندھیرے میں بتیاں شتیاں روشن ہوں, تو اس میں تو وہ لانچنگ جو ہے وہ بھی فلاپ ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد, سزا سنانے کے بعد جو ایک غیر قانونی طور پر سنائی گئی ہے, اس سزا سنانے کے بعد بھی خیبر پختونخوا میں 3 الیکشن, ایک نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف جیتی, اور ایک پشاور سے جیتی, اور بڑے نمبرز کے ساتھ جیتی. تو یہ معاملہ ہے, اور وہاں پہ کوئی اور ساری جماعتیں فارغ ہو گئی تھیں. تو یہ ہے سچویشن جی, یہ ہے معاملہ. اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو فلات ثابت ہوئے, اور ان کے بارے میں بھی سارے کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے. قیدی نمبر 804 نہیں مان رہا, اور وہ معاہدہ سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں تیار, وہ دستخط کرنے کے لیے نہیں تیار, وہ سیاست سے کنارہ کش ہونے کے لیے نہیں تیار, وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے نہیں تیار, وہ بیرون ملک جانے کے لیے نہیں تیار. یہ سارے معاملات کے لیے وہ تیار نہیں ہے. وہ صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ مجھے آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے, مجھے فری ٹرائل دیا جائے, فری اینڈ فیئر ٹرائل دیا جائے, میں تمام الزامات کا سامنا کروں گا, لیکن 2 نمبری طریقے سے نہیں. یہ ہے جناب. اور باقی پوری دنیا میں خان صاحب کی جو ہے معاملہ, وہ پوری دنیا میں کرٹیسائز ہو رہا ہے, جس طریقے سے ان کو سزا دی گئی ہے, اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ سارا انصاف ہو رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.